اللہ کے تمام دوستوں کو فقیر ناظر اور احسان باہو کی طرف سے ایک بار پھر حق اللہ بسم اللہ۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور فقر کے حوالے سے ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ تو آج پچھلے پروگرام میں ہم نے فقر کو کھولا تھا توحید کے حوالے سے، عشق رسول کے حوالے سے، معرفت الہی کے حوالے سے، اور جو ہے کہ نفس کا عرفان کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور اپنی پہچان جو ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ آج اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مزید جو ہے کن معاملات میں، کن جو ہے زندگی کے اہم پہلوؤں پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فقر کی نظر سے، علم لدنی کی نظر سے روشنی ڈالے۔ تو آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے صحبت مرشد کے حوالے سے کہ صحبت مرشد کی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ان کی نظر میں کیا حیثیت ہے، اور انہوں نے اس کو کیوں ضروری جو ہے وہ سمجھا ہے کہ مرشد کامل کاملہ کی نگاہ کرم کا فیض بے بہا جو ہے کس سے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے تو اولیاء کرام کی صحبت اختیار کر، کیونکہ ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب کسی پر نگاہ اور توجہ کرتے ہیں تو اس کو زندگی عطا کرتے ہیں، اگرچہ وہ شخص جس کی طرف نگاہ پڑی ہے یہودی یا نصرانی یا مجوسی کیوں نہ ہو۔ مرشد کی نگاہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ روحانیت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ جو صدیوں کی ریاستوں سے، چلوں سے، وظیفوں سے نہیں ہوتی، وہ مرشد کامل کاملہ کی ایک نگاہ کرم سے جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اہل اللہ کے پاس جو ہے بیٹھنا نعمت ہے، اور اغیار کے پاس بیٹھنا جو کہ جھوٹے اور منافق ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو جو حکم خداوندی اور علم لدنی کا واقف ہو۔ وہی خضر علیہ السلام والی بات دونوں کو ہے کہ وہ اصل جو ہے فقر کیا کس میں چھپا ہے؟ علم لدنی میں نے بتایا تھا ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور باطنی۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس پر سوچے سمجھے غور کریں، ایک ظاہری مطلب ہے، ایک اس میں چھپا ہوا، اس کو سمجھیں، تلاش کرنے کی کوشش کریں قلب کی آنکھوں سے۔ تو کہنا ہے کہ ایسا مرشد اختیار کرو جس کو سمجھ ہو علم لدنی کی، اس کا واقف کار ہو، وہ تمہیں اس کا راستہ بتائے۔ تو ایسے شخص کی جب صحبت اختیار کرو گے تو آپ کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صحبت نصیب ہوگی حقیقی معنوں میں، اور جو وہ کہیں ان پر عمل سے طالب مولا راہ فقر میں اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جو مرشد کامل کاملہ کی مجالس اختیار، کیونکہ ان مجالس میں شرکت سے حلاوت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے، ان کی نورانی صحبت اور مجلس میں انسانوں کے قلوب کے اندر اللہ تعالیٰ کی خالص محبت کے چشمے جاری کیے جاتے ہیں، اور اس کی وہ قیمت اور حقیقت وہی جانتے ہیں جن کو خفی ذکر یعنی اسم اللہ ذات کی توفیق حاصل ہو چکی ہوتی ہے، جن کے قلب جاری و ساری ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ زبان سے انہیں اللہ اللہ ان کے قلب جو ہیں وہ اسی سٹیج پہ ہوتے ہیں، جاری و ساری ہو جاتے ہیں، ان کا پورا وجود جو ہے وہ ہو بن چکا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس پر تفکر کرو، غور و فکر کرو، کیونکہ صحیح غور و فکر کرنے سے توکل جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے، دنیا دل سے غائب ہو جاتی ہے، اور وہ جن، انسان، دنیا، فرشتے اور تمام مخلوق کو بھلا دیتا ہے، اور صرف یاد الہی اور ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب تم کلام کرنا چاہو تو پہلے غور و فکر کر لیا کرو، اور اس کی اچھی نیت قائم کرو، اور اس کے بعد کلام کرو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہل کی زبان اس کے دل کے آگے سے ہے، جہل کی زبان اس کے دل کے آگے ہے، لیکن جو سوچ سمجھ والا انسان ہوتا ہے نا، اس کا وہ جو ہے وہ پیچھے رکھتا ہے اپنی زبان کو۔ آپ فرماتے ہیں جب تم کلام کرنا چاہتے ہو پہلے غور و فکر کر لیا کرو، اس کی اچھی نیت قائم کرو، اس کے بعد کلام کرو۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جاہل کی زبان اس کے دل کے آگے ہے، اور عاقل و عالم کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے۔ اور جتنی مصنوعات الہیہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کاریگری، اس پر وہ کہہ رہے ہیں اس کے وجود پر سوچ سمجھ، دلیل پکڑ، اس کی صنعت و کاریگری میں نظر کر، بے شک تو اس کے صانع کی طرف پہنچ جائے گا۔ اب یہ اصل میں
ان کی یہ بات قرآن مجید کی اسی آیت کی تشریح ہے جس میں مالک نے ہم سے فرمایا اور تم سوچو سمجھو غور کرو، میں نے یہ تمام کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی ہے۔ اسی راز فقر کو یہاں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کھولتے ہیں ہمارے لیے۔ آپ فرماتے ہیں اعمال کی بنیاد توحید اور اخلاص پر ہے، پاس جس کے پاس توحید اور اخلاص نہ ہو اس کا کوئی عمل ہی نہیں، جس کے پاس یہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ پھر فرماتے ہیں مخلص جو ہے وہ ہے جس نے صدق کے دل سے اللہ کی عبادت کی تاکہ وہ حق ربوبیت ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی مستحق عبادت ہونے کی وجہ سے اس کی عبادت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کا مالک ہے اور بندے کی پر جو ہے اس کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے۔ مومن کی نیت تو آپ فرماتے ہیں اس کے عمل سے بہتر ہے، اور فاسق کی نیت اس کے عمل سے بری ہوتی ہے۔ نیت ہی آپ نے ہم نے بچپن میں وہ دینیات اسلامیات انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کی بنیاد جو نیت پر ہے، تو یہی آپ نے فرمایا ہے کہ نیت ہی عمل کی بنیاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صحیح کی بنیاد جو ہے وہ صحیح پر ہے، وہ صحیح ہے، اور فاسد کی بنیاد جو ہے وہ فساد پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ لیں جو غلط چیز ہے وہ نرا جو ہے وہ فاسد ہے، فساد ہے۔ اور اسی چیز کو جناب شیخ عبدالقادر جیلانی نے سر الاسرار میں بھی کھولا ہے اس چیز کو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ عمل بڑا ضروری ہے، کہ جیسے علامہ اقبال نے بھی لکھا ہوا عمل کے بغیر وہ نہ ہے، وہ کیا ہے، جنت اور جہنم جو ہے، میرے ذہن میں اس وقت شعر جو ہے ذرا مس ہو گیا، لیکن اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے۔ تو یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو اصل میں تمام اولیاء کرام نے بھی فقراء نے بھی اس عمل پہ جو ہے وہ زور دیا، طریقت پر زور دیا۔ یہی اصل فقر ہے کہ عمل کے بغیر تیرے علم کا اور اخلاص کے بغیر تیرے عمل کا کچھ اعتبار نہیں، کیونکہ علم بغیر عمل کے اور عمل بغیر اخلاص کے ایسے ہی ہے جیسے جسم بغیر روح کے۔ تھوڑا سا انہوں نے مزید اس کو کھلا ہے کہ اپنے اعمال پر غرور کرنے والے تکبر سے بڑا سخت اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے کہا کہ یہ میری چادر ہے، فخر و تکبر یہ میری چادر ہے۔ تو سوچے نا ذرا، جو اللہ تعالیٰ کی چادر کو کھینچنے کی یا اس کو اپنے اوپر لپیٹنے کی کوشش کرے اس کا کیا انجام ہوگا۔ تو اے اپنے اعمال پر غرور کرنے والے، تم کس قدر جاہل ہو، کس بات کا غرور ہے بھائی تمہیں؟ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو نہ تم نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے، نہ صبر کر سکتے تھے۔ تمہارے لیے تو شکر کا مقام ہے، نہ کہ غرور اور تکبر کا۔ اکثر لوگ اپنی باتوں اور اعمال پر مغرور ہو جاتے ہیں، نہ مخلوق سے اپنی تعریف کے طالب ہوتے ہیں، اور دنیا اور اہل دنیا میں راغب اور متوجہ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ ان کی اپنے نفس اور خواہشات کے ساتھ وابستگی ہے۔ تجھ پر افسوس، تو نے دنیا کی محبت اور غرور دونوں کو جمع کر لیا ہے۔ یہ دونوں ایسی خصلتیں ہیں کہ اگر ان خصلتوں سے توبہ نہ کرے تو کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اس لیے اے بندے تو سمجھدار بن، سوچ سمجھ تفکر کر، تو کیا چیز ہے، کون ہے، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے۔ اگلے سانس کا تو تجھے پتہ نہیں، آئے نہ آئے، کس چیز کا مان ہے۔ اے کھنکتی مٹی کے وہ کیا کہتے ہیں کھلونے، کس چیز کا مان ہے تجھے، کس چیز کا غرور ہے۔ غور و فکر کرے تو غرور نہ کر، غرور تو وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاہل ہوتا ہے۔ تو ایسے کم عقل غرور کے ذریعے کیا ہوتا ہے، وہ رفعت کا، بلندی کا خواہش ہوتا ہے۔ تو تجھے کیا آپ کا خیال ہے رفعت حاصل ہو جائے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کہ اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے تو اسے بلند کر دیا جاتا ہے، اور جو کوئی فخر کرتا ہے ناجائز تو کیا ہوتا ہے، اسے پست کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ عجز میں ہی جو ہے، انکساری میں ہی، حلیمی میں بڑے راز پوشیدہ ہیں معرفت ہے۔ جس اس کو پھل زیادہ لگتا ہے اس پر کرم زیادہ ہوتا ہے۔ درخت کی ٹہنی دیکھیں، جس کو بہت زیادہ پھل لگا ہوتا ہے کتنی جھکی ہوتی ہے۔ اور سفیدہ کا میں مثال دیتی ہوں، درخت کیسا ہے، اس کو کچھ لگتا ہے کیسا تنا ہوتا ہے، تو سفیدہ نہ بنیے، چھاؤں والا پھلدار درخت بنیے، شجر طیبہ بنیے، خود بھی پھل کھائیے، دوسروں کو بھی کھلائیے۔ آپ فرماتے ہیں نفاق اور تکبر جو ہے وہ شیطان کے تیر ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں، ان دو سے شیطان جو انسانی دل پر تیر اندازی کرتا ہے۔ اب دیکھیں آپ نے اس سے کیسے جو ہے محفوظ رہنا ہے۔
تو انہیں اسی طرح کا سلسلہ جو ہے نا وہ اس کو مزید جو ہے وہ کھولا ہے، انہوں نے مختلف ہر طرح سے وہ بیان کیا ہے۔ تو پھر توکل کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ توکل کیا ہے، تو عزت جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے میں ہے، عاجزی اختیار کرنے میں ہے، اور ذلت اس کی نافرمانی میں ہے۔ اور جو قوت چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، کیونکہ توکل جو ہے وہ انسان کو مہذب بناتا ہے، اس کو ہدایت بخشتا ہے، جائے بات دکھاتا ہے۔ اپنے پیسے پر، اپنے دولت پر، اپنے درم دینار پر، اپنے اسباب پر کبھی بھروسہ نہ کر، کبھی اس پر غرور نہ کر، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، اتنی گاڑیاں، اتنے بنگلے، اتنا کچھ ہے۔ کیونکہ کیا ہوگا، تجھے یہ عام سے کیا کریں گے، عاجز اور ضعیف سے کیا کریں گے، کبھی تو بنا دیں گے، بظاہر تمہیں لگے گا، لیکن تجھ پر پھر لطف و کرم کی بارش نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تو اس کے ساتھ جو ہے اس پر بھروسہ نہیں کرے گا، حقیقی مالک پہ بھروسہ کرے گا، تو مالک تجھ پر لطف و کرم کی ایسی بارش برسائے گا اور تجھے وہ عطا کرے گا کہ جس کا تجھے گمان نہ ہوگا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے گا تو تیرے لیے جو ہے خوشخبری لائے گا، تیرے لیے فتوحات لائے گا، آسانیاں لائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جس کا بھروسہ اپنی جیسی مخلوق پر ہو۔ کتنی بڑی میرے آقا نے بات کہہ دی۔ پھر آگے فرماتے ہیں آپ فتح ربانی میں شیخ عبدالقادر جیلانی کہ کثرت کے ساتھ اس دنیا میں وہ لوگ ہیں جو اس لعنت میں شامل ہیں، یعنی خدا کے علاوہ باقی مخلوق پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ مخلوق میں ایک آدھی ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ توکل رکھتا ہے۔ بے شک جس نے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کیا اس نے اس کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا، اور جس نے اپنی جیسی مخلوق پر بھروسہ کیا اس کا مثال جو ہے وہ ایسی ہے جیسے کوئی شخص مٹھی کو بند کرے اور ہاتھ کو کھولے تو کیا ہوگا، اس میں سے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تجھ پر افسوس ہے، مخلوق تیری حاجتوں کو 1 دن، 2 دن، 3 دن کتنی دیر پوری کرے گی، 1 مہینہ، سال، 2 سال، لیکن آخر کر کیا ہوگی، تو اسے تنگ آ جائے گی، تو اس سے اپنا چہرہ جو ہے پھیر لے گی۔ تو لیکن اگر تو اللہ تعالیٰ کی محبت اختیار کرے گا، اس بارگاہ میں اس کی حاجت کو پیش کرے گا، تو وہ یقیناً تجھے دنیا اور آخرت میں جو تجھے کبھی تنگ نہیں ہوگا، اور نہ ہی تیری حاجت روائی سے گھبرائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ایک 10 سال کا انسان، جو سارے تو بات ہوئی تو میں نے کہا بیٹا جو ہے وہ یہ ایسے بات ہوئی کہ میں نے کہا وہ بات کرنا چاہیں گے مجھ سے؟ کہتے ہیں وہ چھوٹا بچہ تھا لیکن اس کی مالک نے اس کو بصیرت عطا کی۔ اس نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ ہم جگہ جگہ جو کرتے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو، پھر کیوں نہ ان سب کے جو اوپر ہے ایک اللہ ہے، ہم کیوں نہ اسی پہ بھروسہ کریں، اسی کے ساتھ دوستی لگائیں، جو کہ سب کا مالک ہے، سب کا حکمران ہے۔ میں تو اس سے دوستی لگانا پسند کروں گا کیونکہ باقی سارے اس کے انڈر ہیں۔ اب اتنے زیادہ لوگوں کو خوش رکھنا جو ہے وہ آسان ہوگا کہ ایک کو خوش رکھنا آسان ہوگا۔ بات تو بچہ چھوٹا تھا لیکن بات بڑی کر دی، دریا کو اس نے کوزے میں بند کر دیا۔ تو ایک اللہ پر بھروسہ کیجئے، اپنے رزق کے بارے میں فکر نہ کریں، کیونکہ رزق کو جتنا تو تلاش کرتا ہے اس سے زیادہ رزق آپ کو تلاش کرتا ہے، اور اس کے بغیر کسی بھی چیز کا وجود جو حقیقی نہ سمجھ، اپنے نفع نقصان جو ہے خوف میں اللہ تعالیٰ ہی پر تکیہ رکھ۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا دستے قدرت پر اس کے نگاہ رکھ، تو کیا ہوگا کہ دنیا مافیا سے علیحدہ رہ، مخلوق پہ جب بھروسہ نہیں کرے گا، کسی چیز کو غیر اللہ سے طلب نہیں کرے گا، تو اللہ تیرے لیے روزی کے اور کشائش کے دروازے کھول دے گا۔ یہاں مجھے وہ حضرت علی کرم وجہ اللہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے، اور بڑی خوبصورت جو ہے بات کی، اور دریا کو بلکہ سمندر کو کوزے میں بند کیا کہ بے شک رزق روزی انسان کا اس طرح سے پیچھا کرتی جیسے موت۔ تو اس میں ہمارے لیے اہل دانش کے لیے تفکر ہے، غور و فکر ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ تو آپ اس لیے فرماتے ہیں، الفتح ربانی میں شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، اے دنیا کے طالب اور اے درہم و دینار کے خواہش مند، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہیں، پس تو ان کو مخلوق سے طلب نہ کر، اور نہ ان کے دینے سے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھ، اور نہ ان کو اسباب پر اعتماد کرنے کی زبان سے مانگ۔ اس ذات کی طرف دیکھ جس کی نظر رحمت تجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے، اس کی طرف توجہ کر جس کا فضل تیری جانب متوجہ ہے، اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا جو تجھے دوست رکھتا ہے، اسے جواب دے جو تجھے بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں انہوں نے کھول کے جو ہے
وہ بندے اور رب کے تعلق کی جو حقیقت بیان کر دی ہے، علم لدنی کا راز بتایا ہے، فقر کا راستہ بتایا ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں آپ نے مومن کے حوالے سے کہ مومن کون ہے۔ سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو قناعت کرتا ہے، تھوڑے مال پر بھی جو ہے وہ قناعت کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ آگے جو ہے نا وہ توشہ جو آگے بھیجے، آخرت کی طرف بھیجے۔ اپنے نفس کے لیے وہ اس قدر رہنے دیتا ہے جیسا کہ سفر کا توشہ ہوتا ہے، کہ جس کو وہ آسانی کے ساتھ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ سمجھتا ہے اس کا تمام مال آخرت میں ہے، اور اس کا دل اور تمام ہمت اس کی طرف ہے، اور اس کا دل مومن کا دنیا سے منقطع ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی تمام اطاعتوں کو آخرت کی طرف بھیجتا ہے، نہ کہ دنیا اور اہل دنیا کی طرف۔ اگر اس کے پاس عمدہ اور بہترین کھانا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، فقر پر اس کا احسار کر دیتا ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے، وہ اسے لوگوں کے مل بانٹتا ہے، وہ اسے جو ہے اللہ کی مخلوق میں جو ہے اسے تقسیم کرتا ہے، کیونکہ اس بات کو جانتا ہے کہ اگر وہ ایسے کرے گا تو یوم آخرت میں اسے اس سے بہتر جو ہے وہ کھانا کھلایا جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں تھوڑا سا مومن کے حوالے سے، قرآن پاک میں بھی جو قرآن استدلال کے حوالے سے آپ نے اس کو یہاں پہ کھولا، اور مومن کی جو نشانیاں قرآن مجید میں بتائی ہیں وہی آپ نے الفتح ربانی میں بتائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے غیر اللہ سے نہیں ڈرتا، اور نہ غیر اللہ سے کوئی توقع اور امیدیں مبصر رکھتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ اس کے دل اور باطن میں ایک خاص قوت عطا کر دی گئی ہے، اور ایسی قوت جو کہ ایسے مومنین اور صادقین کے دل جو ہے اللہ کے ساتھ وہ قوی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کی طرف پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیشہ اس کے پاس رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصل مومن وہ ظاہر طور پہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ان کا صرف بدن زمین پر ہوتا ہے، تو اللہ کو ان کا سبحان اللہ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کی طرف بھی ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پس مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ توکل، قناعت، صبر، استقامت، توحید جو ہے اور عشق رسول، ان تمام جو ہے ان کو اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑی رکھے، اور اس کا دامن جو ہے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ ساتھ ہی آپ فرماتے ہیں، تھوڑا انہوں نے فقر کے حوالے سے شرم و حیا کے کانسیپٹ کو کھولا ہے۔ فرماتے ہیں مسلمانوں، تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے عمل کرو، اور اس ملاقات سے پہلے اس سے شرم کرو، حیا کرو، کیونکہ تمہیں ایک دن مالک کے سامنے جانا ہے۔ مسلمانوں کی سب سے حیا اول وہ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہو، پھر اس کی مخلوق سے۔ البتہ اس معاملے میں جس کو دین سے اور حدود شریعت کی حد سے تعلق ہو، حیا کرنا جو ہے وہ چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لیکن امور دینیہ میں، یعنی جہاں پر حدود شریعت کو واضح کرنے کی ضرورت ہو، اس میں پھر وہ نہ کرے، اس بات کو بے باک بن کر جو ہے وہ آگے لے کے آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرے۔ یعنی جہاں ضروری ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہاں پہ حیا کا دامن پکڑے، اور جہاں بولنے کا حق ہے وہاں بولے۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں بعض آسمانی کتب میں اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے فرمایا، اے ابن آدم تو مجھ سے شرما، کیسے؟ جیسے کہ تو اپنے نیک ہمسایوں سے شرماتا ہے۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ان کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے دروازوں کو بند کر لیتا ہے، اس پر پردے ڈال دیتا ہے، اور مخلوق سے چھپ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول ہوتا ہے، تو تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو نے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ مجھے کمتر سمجھا، تو مخلوق سے شرم کرتا ہے اور مجھ سے شرم نہیں کرتا۔ کتنی بڑی بات ہے! اگر ہم یہ سوچ لیں اور دلوں میں راست کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی کام جو ہے وہ خدا اور رسول کی حد سے جو ہے باہر نکل کر کریں گے۔ اسی طرح آپ نے پھر اس کے آگے توبہ سے لنک کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جو استغفار ہے یا توبہ جو ہے تو بڑا ایک بہترین عمل ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ بندے کی صفات میں سے ہے وہ بشر جو ایسی یہ صفات ہیں جو کہ آدم علیہ السلام سے ورثے میں ملی ہیں۔ فتح الغیب میں کہا ہے، بالکل آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی یقیناً دعا یاد ہوگی۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور قرآن میں جگہ جگہ توبہ جو ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور انبیاء کرام کے سلسلے میں مختلف دعائیں بھی ہیں، اور جو آپ نے پڑھی ہوں گی حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت ابراہیم کی دعائیں، حضرت موسیٰ، بہت ساری جو ہے وہ دعائیں جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا۔ تو یہاں جو ہے فتح الغیب میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ دو قسم کی ہے، ایک توبہ ظاہر، ایک توبہ باطن۔ توبہ ظاہر کیا ہے؟ توبہ ظاہر یہ ہے کہ انسان اپنے تمام عزائے ظاہری کو قولاً فعلاً گناہ اور معصیت سے اطاعت کی طرف اور جو ہے موافقات کی طرف موڑے، یعنی ان جو ہے آپ کے جو عزائے ظاہری ہے اس کو جو ہے وہ اس سے موڑ دے، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا، یہ توبہ ظاہر ہے۔ اور توبہ باطن کیا ہے؟ توبہ باطن یہ ہے کہ تصفیہ قلب کرے، موافقات کی طرف رجوع کرے، یعنی کہ جو ہے وہ قلب کی صفائی کرے، یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے جو ہے وہ کہہ دیا میں یہ نہیں کرتا، میں نے سارے، لیکن یہ کہ دل میں جو ہے نا وہ چیز جو ہے نا وہ دل سے نہیں گئی۔ اس لیے جب توبہ کرے تو توبہ تو نصوح کرے، اور توبہ ظاہری اور باطنی دونوں رخوں سے کرے تاکہ آپ اس کا حقیقی ثمر پا سکیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو فلاح چاہتا ہے تو اپنی نگاہوں سے توبہ کر، اور اپنی توبہ میں اخلاص پیدا کر، مخلوق کو اللہ کا شریک بنانے سے توبہ کر، تاکہ تیرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لیے جو ہے وہ نہ ہو۔ تو انسان جو ہے وہ ہم ذکر اللہ کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جہنم سے جنت کی طرف جائیں، اور جو ہے لذات جسمانیہ سے لذات جو ہے روحانیہ کی طرف رجوع کریں، اور پھر فرماتے ہیں ترک ماسوی اللہ کے، اللہ سے ان سے محبت کا رشتہ جوڑے، اور اس کی ذات کو بنظر یقین دیکھے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ جو ہے نا اس کو اس طرح سے کریں کہ اس طرح سے توبہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ آج ہم توبہ کے حوالے سے بات کریں، یہیں پہ اس سلسلے کو روکتے ہیں، ایک آدھ ہمیں اور پروگرام کرنا پڑے گا تاکہ ہم مزید جو ہے جو کانسیپٹ ہیں، جو امپورٹنٹ اسلام کے جو ہے تقویٰ کے حوالے سے یا اور حوالوں سے، اس کو ہم اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔